تو لڑکے کے باپ نے بولا بھائی میں پہلے آپ کی لڑکی کو دیکھوں گا. بولا دیکھیے, فوٹو نکال کے دکھایا تو لڑکے کے باپ کو پسند آ گئی لڑکی. بولا کہ بہت اچھا, مجھے تو پسند ہے, میرے بیٹے کو دکھا دیئے جس جو نکاح کرنا ہے, جو نکاح کرے گا. تو بیٹے کو دکھایا تو بیٹا بولا کہ ابا فائنل کر دیئے, اس لیے کہ لڑکی بیوٹیفل ہے. بات فائنل ہو گئی تو بیٹی والا بڑا خوش ہوا. تو پوچھا کہ سمجھی جہیز میں آپ کیا لیں گے, جہیز میں آپ کیا لیں گے؟ تو بولا کہ نہیں مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے, لڑکا سے پوچھ لیے, جو لے گا وہ لڑکا لے گا. تو لڑکے کو سامنے بٹھایا لڑکی والا, تو بولا کہ بیٹا کیا لے گا, ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا کی گھڑی لے گا؟ تو وہ لڑکا سنسکرت پڑھا ہوا تھا. تو وہ لڑکا سنسکرت میں بولا نا. بولا کیا بولا بھائی, یہ تو نہ بھی بولا ہاں بھی بولا. اس کے ساتھ میں جو تھا بولا پھر پوچھو نہ ہو, ارے سنسکرتوں میں بول رہا چلو. بولے بیٹا کیا لے گا, فریج لے گا, فریج لے گا. لڑکا بولا نا. ارے بات سمجھے نہیں آ رہا, یہ نہ بھی بول رہا ہاں بھی بول رہا. بولا پھر پوچھو نہ ہو. تو بولے بیٹا کیا لے گا, واشنگ مشین لے گا, واشنگ مشین. لڑکا بولا نا. تو لڑکی والا کو غصہ آیا, بولا کھل کے بولو کیا لے گا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کھل کے بولو. تو لڑکا بولا یا ماں. بولا بات سمجھ میں آ گئی کہ یا ماں لے گا. جہیز مانگ کر لینا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ناجائز ہے میرے بچوں, نکاح کرو نبی کے سنت کے مطابق. انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو انشاءاللہ جو اولاد پیدا ہوگی نیک اور صالح پیدا ہوگی. جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرما بردار ہوگی. جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ وہ عالم دین ہوگا, وہ حافظ قرآن ہوگا, انشاءاللہ وہ فرما بردار ہوگا. اور نبی کے سنت کے خلاف اگر نکاح کرو گے تو ایک بات یاد رکھنا, بچہ کبھی گونگا پیدا ہوگا, کبھی بہرا پیدا ہوگا, کبھی اپاہج پیدا ہوگا, کبھی لنگڑا پیدا ہوگا, اور اللہ کی بارگاہ میں الگ سے جواب دینا ہوگا. انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق نکاح کریں گے, نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں دلہن. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں اور نبی کے سنت کے مطابق نکاح کریں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کئے باتوں کی بنیاد پر؟ 4 باتوں پر. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی حسب نسب کو دیکھتا ہے کہ خاندان کیسا ہے, کوئی دولت کو دیکھتا ہے مال ازر کو ٹاکا ہے کہ نہیں ہے, پیسہ ہے کہ نہیں ہے, قربان جاؤ. کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. او میرے بچوں نوجوانوں خوبصورتی اے ماشاءاللہ شبیر بابو کی بیٹی ہے, اللہ اس بچی کو حافظ قرآن بنا دے. الحمدللہ اس کو فاطمہ بنا دے, صابرہ بنا دے, زاہدہ بنا دے, سائمہ بنا دے. الحمدللہ آمین بولے دا الحمدللہ. کیا کہنے, واہ بھائی واہ. اے بشیر بابو کی بیٹی ہے, کیا کہنے بھائی. ہے آجا بیٹا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ادھر آجا بیٹا, ادھر آجا, ادھر آجا.
اللہ لمبی عمر دے، صحت دے، علم نافع عطا فرمائے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ہے وہاں بھی فائدہ ہے۔ اب رہی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جو بیوی ہے، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں بہت کام کرے والی کوئی نہیں چاہو، بیاہ کرے لگتے ہمارا، تو کہا بیوی کام کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، کچھ لوگ جہیز جو مانگتے ہیں تو لڑکی کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے باپ سے 3 لاکھ روپے لڑکا مانگا ہے، بھئی لڑکی کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ لڑکی کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا لالچی ہے۔ اب مان گئے لڑکی والا تو مجبور ہے، جوان بیٹی بیٹھی ہے، یہ لالچی لوگ ہیں، پیسہ دیں گے نہیں تو بیٹی کی نکاح، بیٹی کی شادی ہوگی نہیں، وہ بیچارہ مجبور میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دے دیا۔ اب وہ لڑکی شادی کر کے سسرال آ گئی، بتائیے اس لڑکی کے دلوں کے اندر میں آپ کی بیوی تو بن گئی ہے، محبت ہوگی آپ کے لیے؟ اور اس کے باپ کو قرضے میں آپ نے ڈوبایا ہے، بیاج لینے پر سود اٹھانے پر آپ نے مجبور کیا ہے، وہ دل سے محبت کرے گی؟ پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیے دبا دے گا۔ اسی لیے مانگ کر جہیز دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور میرے بیٹے کی شادی ہے اور لڑکی والا جہیز دینا چاہ رہا ہے، لے لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر کوئی خوشی سے بھی دے، اپنی مرضی سے بھی دے، منع کر دو، مجھے آپ کے سامان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو لڑکی چاہیے۔ اور انشاءاللہ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے اگر قسمت میں دولت لکھ دیا ہے، تقدیر میں اللہ نے پیسہ لکھ دیا ہے، انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے، اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے گا۔ اور تقدیر میں اگر دولت نہیں ہے، لاکھ ہاتھ پیر مار لو، نہیں ملنے والا۔ اور کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں وہ مجاہد بنو۔ مجاہد کیسا مجاہد بنو؟ ارے فلسطین کے نوجوانوں کے جیسا مجاہد بنو۔ وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے؟ اچھا ایک بات آپ کو پتا چلنا چاہیے، فلسطین کے نوجوان جو ابھی نوجوان بنا ہے، نکاح نہیں کیا، تو ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی عمر ہو گئی 30 سال 25 سال 35 سال عمر ہو گئی، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم لوگ نکاح نہیں کریں گے۔ یہاں کا نوجوان موبائل میں فوٹو لے کے گھومے گا، اب ماں سے بولے گا ایک ریزے بھی آ کر وہ ایک ریزے، اب باغ بولی دی ہیں نہیں کرے بے تو بہت۔ ایمان دیکھو، اس لئے نوجوانوں اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ ہماری قوم کا جوان اگر سدھر جائے تو ساری قوم سدھر جائے۔ اس لئے تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو نوجوانوں، میرے بچوں، تمہیں اللہ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے، شادی کرو گے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ اب وہ فلسطین کے نوجوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ اب میں سنا دوں۔ اللہ ہمارے فلسطین کے ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، وہاں کے بچوں کی اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو نیست نابود کر دے۔ اے اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شادی کا موقع ہے، اس موقع میں ہم لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دل سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ بس فلسطین کے مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان حقیقت میں اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو
بولو بولو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں۔ جمعہ کا ٹائم ایک لڑکا وضو بنا رہا تھا، ایک لڑکا اس کا ساتھی آیا، بولا رے کی کرے جو؟ بولا وضو بنائیے، بولا وضو کے چکر میں رہ گا جمعہ چھوٹ جائے گا، چل چل چل، لوٹا وہیں چھوڑ دیا۔ اب مسجد چلا گیا، ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، ایک رکعت نماز ملی تو سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ میرے دوست تم نے سچ کہا تھا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تھے ایک رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ دین سیکھو میرے بچے، دین سیکھو۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، موسیٰ ہے ہم، فلسطین کا نوجوان کہتا ہے موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ حضرت نوجوانوں ایسا ایمان بناؤ، اور وہ الحمدللہ اچھا بیٹا انشاءاللہ رکھو، اے جزاکم اللہ خیر حسن الجزا۔ اے دیکھیے نوجوان لوگ تو ابھی آیا ہے، ابھی آیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے آیا ہے۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔